بھائیوں، اس عیسائی عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال یہ کیا کہ میرا باپ مسلمان ہے اور میری ماں عیسائی ہے، اور میرا باپ مجھے مسلمان بنانا چاہتا ہے اور میری ماں مجھے عیسائی بنانا چاہتی ہے۔ کنفیوز ہوں کہ میں کیا کروں، اور واقعی مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں۔ ہاں، دل بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ میرے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گی، جنت میں یا جہنم میں؟ اور میری ماں نے کہا کہ مسلمان مردوں کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں فیملی سے الگ رہیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہن کا اچھا سوال ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ باپ تو مسلمان تھا، ماں عیسائی ہے، ان دونوں نے علیحدگی اختیار کی ہے اور میں ماں کے ساتھ رہتی ہوں، اور یہ کنفیوز ہیں کہ مسلمان مرد جب جنت میں جائیں گے تو انہیں 72 حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا، یعنی کتنے مرد ملیں گے؟ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں آپ کو دوسرے مردوں کی خواہش ہی نہ ہوگی، صرف اپنے ہی مرد سے دل لگے گا، آپ کی آنکھیں کسی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گی، اور آپ کو وہ چیزیں عطا کی جائیں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہی نہ ہوگا، تو آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا، آپ کو بھی برابر نعمتیں ملیں گی۔ تو اگر آپ جنت میں جائیں گی تو آپ کو بھی ہر چیز سب سے اچھی ملے گی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنت میں داخل ہوں نا۔ آپ کا دوسرا سوال کہ میرا باپ مسلمان ہے اور ماں عیسائی، تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کے لیے ماں کا عیسائی ہونا ضروری نہیں، باپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ آپ کا صحیح مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں اپنے عملے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سی ڈی دیں کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان کیا کیا ایسا ہے جو ایک جیسا ہے۔ پہلے آپ اس بات پہ تو آؤ کہ بائبل اور قرآن میں جو چیزیں برابر ہیں اس پہ تو عمل کرو۔ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ تو بولی نہیں۔ آگے اور دلچسپ سوالات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کے کسی بھی ایڈیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ گویا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس عورت کو اسلام کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ تو آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ تو بولی ہاں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 میں آیت نمبر 29 میں کہ خدا ایک ہے، اور اگر آپ بائبل کو پڑھیں گی تو بائبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صاف صاف بتاتی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو بک آف ڈیٹانومی میں لکھا ہے کہ چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 18 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر آئیں گے۔ تو خوب تالیاں بجی۔ تو بہن، اول آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا تو آپ جنت میں جائیں گی، لہٰذا آپ پردہ کیا کریں، بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی۔ شراب مت پیو، قرآن میں بھی لکھا ہے اور بائبل میں بھی۔ تو سسٹر، کیا آپ مانتی ہیں کہ خدا ایک ہے؟ بولی ہاں۔ آپ مانتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو بولی ہاں۔ کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں؟ تو بولی ہاں، میں مانتی ہوں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو آپ اسلام کی بنیادی باتوں پہ ایگری ہو چکی ہیں، تو آپ کلمہ پڑھیں گی؟ بولی میں تحقیق کروں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بولے کہ آپ اسلام میں انٹر ہو جائیں پھر تحقیق کریں۔ تو بولی میں تحقیق کروں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں اور تحقیق کریں، پھر فیصلہ کریں۔ ہوپ آنسر دا کوسچن۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔